أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج حسب وعدہ ووٹ کی شرعی حیثیت اور ووٹ کی قرآن و سنت کی روح سے اہمیت کیا ہے اور اس کا درجہ کیا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس موضوع پر قدر تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوگی. آپ حضرات تھوڑی سی توجہ رکھیں گے. ووٹ یہ کوئی ہار جیت کا کھیل نہیں ہے. اسی طرح یہ ووٹ کوئی خرید و فروخت کا ذریعہ نہیں ہے. اس ووٹ کی حیثیت نالی اور گٹر اور سڑک یہ نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی امانت ہے اور اس کی حیثیت قرآن و سنت کی روح سے بڑی عظیم ہے. اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی بنیادی باتیں جو بہت اہم ہیں وہ آپ حضرات توجہ فرما لیں. جب اجتماعی واعظ و نصیحت ہو رہا ہو تو یہ تلاوت جائز نہیں ہے جی، بجائے ثواب کے گناہ ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہے اس کا. نوافل پڑھنا بھی منع ہے جب یہ واعظ و نصیحت اور دین کی بات ہو رہی ہو. اور اس وقت سب سے افضل ترین عبادت تلاوت بھی نہیں ہے، ذکر بھی نہیں ہے، نوافل بھی نہیں ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس پر پورا باب قائم کر کے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے. تو آپ حضرات اس مجلس میں بیٹھے ہیں، یکسو ہو کر توجہ سے بات کو سنیں، بڑی اہم بات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے داخل ہو جاؤ. یہود و نصارہ کی تردید کرتے ہوئے ان پر سخت وعید ارشاد فرماتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. وہ قرآن پاک یا اللہ کی آسمانی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہیں اور کچھ حصے کو نہیں مانتے.
فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، فرمایا کہ جو ایسا کرے گا دنیا میں اس کے لیے رسوائی مقدر ہوگی، اور پھر آخرت میں سخت ترین عذاب اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے۔ لہذا دین کا کچھ حصہ، کچھ باتیں ماننا اور کچھ نہ ماننا، یہ مسلمان کا کام نہیں، یہ تو یہود و نصارہ کی حرکت ہے۔ مسلمان وہ ہے جو تمام امور میں، تمام معاملات میں، خواہ اس کا تعلق اپنی ذات سے ہو، خواہ اس کا تعلق اپنے گھر سے ہو، خواہ اس کا تعلق اپنے ماحول سے ہو، خواہ اس کا تعلق اجتماعیت سے ہو، پورے معاشرے سے ہو، پورے ملک سے ہو، کوئی بھی نظام، کوئی بھی معاملہ ہے، وہ دین کو ترجیح دیتا ہے اور دین کو سمجھتا ہے اور دین کے مسائل کو سامنے رکھ کر وہ عمل کرتا ہے۔ یہ ہے مسلمان کی شان۔ نمبر 2، یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں، قرآن پاک نے ایک اصول ذکر فرمایا ہے، فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بر اور تقوی میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے۔ لا تعاونوا علی الاثم، گناہ میں ایک دوسرے کا تعاون جائز نہیں، قرآن نے منع کر دیا۔ والعدوان، حد سے بڑھ جانا، تجاوز کرنا، سرکشی، فرمایا اس میں بھی تعاون اور تناصر اور ایک دوسرے کی مدد جائز نہیں، خواہ کوئی بھی ہو۔ یہ اصول بھی آپ حضرات پیش نظر رکھیں۔ تیسری بات جو بہت اہم ہے، میں اختصار کے ساتھ اصول عرض کر رہا ہوں، پہلے ان کو سمجھ لیں، پھر ووٹ کے متعلق جو اس کی شرعی حیثیت ہے وہ عرض کروں گا۔ ہمارا دین ایسا جامع دین ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا مانگی، اے اللہ اقتدار کے ساتھ میری مدد فرما، قرآن پاک کی آیت ہے، اقتدار اور حکومت کے ساتھ اے اللہ میری مدد فرما۔ یہ تیسرا اصول ہے، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلامی ریاست اور اسلامی سلطنت اور حکومت الہیہ کو قائم فرمایا۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت الہیہ کو مدینہ منورہ میں قائم فرمایا، اور پھر آپ کے بعد اسی منہج اور اسی منہاج نبوت کی خلافت کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت اور سلطنت کے امور سر انجام دیے، اور پھر آپ کے بعد فاروق اعظم نے، پھر حضرت عثمان غنی نے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر یہ بنو عباس اور بنو امیہ، یہ سب ایک سلسلہ چلتا رہا۔ تبدیلیاں بھی ہوئیں، دین سے دوریاں بھی ہوئیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا وہ سلطنت دینیہ کا تھا، حکومت الہیہ کا تھا۔ یہ نظام دے کر کے آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ اصول بھی سامنے رکھیے گا۔ چوتھی بات جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، آپ حضرات جانتے ہیں قرآن پاک کی کئی صورتیں ایسی ہیں جو اول تا آخر جہادی احکامات پر مشتمل ہیں۔ قرآن پاک کا کوئی سپارہ ایسا نہیں، کوئی صورت ایسی نہیں جس میں جہاد کا ذکر نہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکومت اور سیاست اور اسلام یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہر صورت میں جہاد کا ذکر نہیں ہے۔ جہاد کیا ہے میں ابھی عرض کرتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی، بات توجہ چاہیے۔ میں نے کیا عرض کیا جی؟ سیاست اور حکومت اور اسلام یہ جڑواں بھائی ہیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اسلام ہوگا تو حکومت ہوگی، حکومت ہوگا تو اسلام ہوگا، حکومت کے بغیر اسلام نہیں اور اسلام کے بغیر حکومت نہیں۔ اب دیکھ لیں آج حکومت نہیں ہے، اسلام ذلیل ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں پٹ رہا ہے، ہماری مسجدوں میں آج اسلام کیا حشر ہے اس کا، ہم سب دیکھ لیں۔ اور فرمایا کہ اسلام ایک عمارت ہے اور حکومت اس عمارت کا نگہبان ہے۔ فرمایا بنیاد اور عمارت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، بنیاد اور عمارت ہو محافظ نہ ہو تو اس کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ آج ہمارا دین لٹ رہا ہے، غیروں کے ہاتھوں نہیں، ہمارے اپنے ہاتھوں سے، ایک حقیقت ہے یہ۔ ان اصولوں کی روشنی میں ذرا غور کیجئے، جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد کی تعریف کیا ہے؟ جہاد کا معنی یہ نہیں ہے تلوار اٹھا لو اور میدان میں کھڑے ہو جاؤ۔ جہد مسلسل، محنت، کوشش، دین کی کوئی بھی محنت، کوئی بھی کوشش، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ ایک بات یہ ذہن نشین فرما لیں۔ اور جہاد کے دو فرض ہیں، جہاد کے دو فرض ہیں۔ پہلا فرض جو سب سے اہم ترین ہے وہ ہے کفر کی شوکت کو توڑنا، کفر کی عزت کو توڑ کر خاک میں ملانا۔ اور دوسرا جہاد کا فرض ہے اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا۔ ٹھیک، اب قل یا ایھا الکافرون میں جہاد تو نہیں ہے، جہاد کے دونوں فرض موجود ہیں۔ یہ کہیں جی قل ھو اللہ احد میں جہاد نہیں ہے، تو جہاد تو سارا اسی میں ہے۔ کون سی صورت ہے جس میں جہاد نہیں ہے، جس میں اعلاء کلمت اللہ کا ذکر نہیں ہے، جہاد کے اجزاء نہیں ہے؟ کوئی صورت بھی ایسی نہیں۔ ہر آیت اعلاء کلمت اللہ کی علم بردار ہے، اور ہر آیت اللہ کے باغی، اللہ کے دشمن، کفار، فساق اور فجار کے عزائم کو توڑنے اور ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت کو پھینکنے کے احکامات ہر صورت میں، ہر آیت میں موجود ہیں۔ یہ تو موضوع ہے قرآن پاک کا۔ تو جہاد کے دو فرض ہوئے، کفر کی شوکت کو توڑنا اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا۔ ٹھیک، ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کر کے واپس آ رہے تھے۔ وہ جہاد نیزوں کا تھا، تیروں کا تھا، تلواروں کا تھا۔ تو فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم جہاد اصغر سے اب جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ جہاد اکبر کیا تھا جی؟ نفس کے خلاف، اپنی اصلاح کے لیے۔ ٹھیک، یہ جس کو ہم جہاد کہتے ہیں وہ جہاد اصغر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اگر اس کو دیکھا جائے، خود قرآن پاک کے اسلوب کو دیکھا جائے، فرمایا المجاہد، بڑا مجاہد، سب سے بڑا مجاہد اس کا معنی ہے من جاہد نفسہ، جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ تو تبلیغی جماعت میں جہاد اکبر ہوتا ہے، کون کہتا ہے وہاں جہاد نہیں ہے؟ جہاد اکبر ہے۔ یہ خانقاہیں ہیں جہاں اصلاح نفس اور تزکیہ نفس ہوتا ہے، وہاں جہاد اکبر ہو رہا ہے۔ کہا جائے جی یہاں جہاد نہیں ہے، یہ جہاد کے مخالف ہے، تو کتنا عجیب بات ہے یہ۔ دین کی ہر کوشش، ہر محنت کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اب ذرا سمجھیں بات، کفر کی شوکت کو توڑنا اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، یہ جہاد کے دو بنیادی فرض ہیں۔ ان فرائض کو ذرا آپ سامنے رکھیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجہاد بخاری میں فیض الباری میں بڑی عجیب بحث فرمائی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جہاد صرف تلوار سے اور تیر سے اور گھوڑوں سے، بعض ائمہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ حالات بدلے، اب جناب یہ کلاشن ہے اور یہ توپ ہے اور فلاں، یہ جہاد نہیں ہوگا جی۔ تو حضرت نے اس پر پوری تحقیق کی، میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، ہر دور میں کافر جس شان و شوکت کے ساتھ آئے، مسلمان
اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اللہ. مسلمان ایسی طاقت اور ایسی قوت پیدا کریں اپنے اندر کہ اللہ کا باغی اور اللہ کا دشمن اس کے دل میں اس کا رعب اور ہیبت طاری ہو جائے. فرمایا اسی انداز میں اس سے لڑیں، اس کی شوکت کو توڑیں. تفصیل کا وقت نہیں ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اسی موضوع پر بحث کرتے ہوئے بڑی عجیب بات فرمائی. ان کی تحقیق کا خلاصہ 2 لفظوں میں عرض کرتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے اور آگے بات کو بڑھانے کے لیے. وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کفر نے جمہوریت کا روپ اختیار کیا ہے. ذرا غور کریں گے. اس وقت کفر نے کلاشنکوف، تلوار اور تیر ان کو چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ توپیں یہ ڈرانے کے لیے بنا تو رہے ہیں، استعمال ان کا نہیں ہے جی، کبھی بھی نہیں کریں گے یہ. اب انہوں نے جمہوریت اس کو بطور ہتھیار کے لے لیا، اور یہ جو ووٹ کی پرچی ہے اس کے ذریعے وہ اپنے گماشتے اور اپنے ہم نوا اور اپنے ہم مزاج لوگوں کو لا کر اسمبلیوں میں بٹھاتے ہیں، جہاں قانون سازی ہوتی ہے، جہاں اسلام اور مسلمانوں کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. وہاں بیٹھ کر وہ لوگ کیا کرتے ہیں جی؟ قانون بناتے ہیں قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، مزاج نبوت کے خلاف. ناموس رسالت کا قانون کہاں سے بنا؟ وہیں پر فیصلے ہوتے ہیں. اب ان کی ساری محنت اور ساری کوشش اور ساری جستجو یہ ہے کہ جناب اس جمہوریت کو عام کر کے اور اس کے ذریعے یہ انتخابات کرا کر کے اس ووٹ کی پرچی سے ہم اپنے مزاج کے لوگوں کو جمع کر کے اسمبلی میں بٹھا دیں اور پھر اوپر سے آرڈر ہمارا چلے، جو ہم کہیں جو ہم چاہیں وہی ہو. اور یہ ساری قوم پاگلوں کی طرح، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں کیا، اور ان کو بس نالی اور گلی کا پتہ ہے اور کچھ بھی پتہ نہیں. جو ہماری نالی بنائے گا ووٹ اس کا، جو ہماری گلی بنائے گا ووٹ اس کا. یہ ووٹ کی پرچی ہار جیت کا کھیل نہیں ہے. گلی اور نالی کا یہ کوئی پروانہ نہیں ہے، یاد رکھیں. اس ووٹ کی پرچی سے میرے اور آپ کے دین کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں. اسی ووٹ ہی کی پرچی سے دین کا تحفظ ہوتا ہے. میری ختم نبوت اور آپ سب کی ختم نبوت، ہم سب کا ایمان ہے، اس کی بقا اور اس کی حفاظت کا دار و مدار اس وقت اس ووٹ کی پرچی پر ہے. کون نہیں جانتا اس کو؟ اس کو صرف کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر اور ایک رٹ ہم نے لگا لی، ووٹ ایک مقدس امانت ہے، ایک لفظ ہم نے سن لیا اور اس امانت کو ہم نے ضرور ادا کرنا ہے، ضرور جا کر ہم نے بکس میں ڈالنا ہے. یہ ایک ذہن بنا دیا گیا، مزاج بنا دیا گیا. اس کے آگے کچھ بھی پتہ نہیں اس کی حیثیت کیا ہے. چنانچہ یہود و نصارہ نے اس مزاج کو عام کیا، اس جمہوریت کو پھیلایا، اس کے فوائد بتائے. ہمارے دین میں اس کا کوئی تصور نہیں، لیکن چونکہ کفر اس صورت میں آیا ہے، اب مسلمان کہیں جی ہم تو جہاد کریں گے تلوار سے، بندوق سے. نہیں جی، ضرورت بھی نہیں ہے. نہ تیر اٹھانے کی، نہ تلوار اٹھانے کی، نہ بندوق اٹھانے کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس ووٹ کی پرچی کو آپ سمجھیں، اس کا صحیح استعمال کریں. نظریہ پاکستان کو دیکھیں. پاکستان کی بنیاد کس چیز پر رکھی گئی؟ اس بنیاد کو آپ نے باقی رکھنا ہے اس ووٹ کی پرچی سے، اور پاکستان کی اس نظریاتی بنیاد کو آپ نے تار تار کرنا ہے اسی ووٹ کی پرچی سے. ٹھیک؟ اب کفر اس ووٹ کی پرچی سے مضبوط ہو رہا ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، تمام اسلامی ممالک میں آپ دیکھ لیں، ساری قوم اسلام چاہتی ہے. آپ پورے پاکستان میں ووٹ کرا لیں، آپ اسلام چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، پتہ چل جائے گا آپ کو. ساری قوم اسلام چاہتی ہے، لیکن ووٹ اسلام کو نہیں دیتی. کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں ووٹ ہے کیا، اس سے ہونا کیا ہے. 98% مخلوق کو اور ہماری قوم کو کوئی پتہ نہیں ہے. ہر کسی کو
ذاتی مفادات دکھا کر نالی اور گلی اور گٹر کا خوشنما نعرہ دے کر بھیج دیا ان کو، ہاں جی تمہارے کیا کام ہے جی، اور یہود و نصارہ یہ سارے کام کروا کر ووٹ کی پرچی لے جاتے ہیں اور اپنے مزاج کے لوگ وہاں بٹھا دیتے ہیں، نہ جن کی شکل اسلامی، نہ جن کی سوچ اسلامی، نہ جن کی عقل اسلامی، نہ ختم نبوت کا ان کو کوئی پتہ وہ کیا ہوتا ہے، ناموس رسالت کا بھی ان کو احساس نہیں ہے۔ ساری قوم ایک طرف ہوتی ہے جب ایسے مسائل آتے ہیں، اور ہماری حکومت ایک طرف ہوتی ہے۔ یہ ساری دنیا دیکھتی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ اب اس کفر کی پرچی کو، کفر کی شوکت کو ہم نے اس پرچی سے توڑنا ہے۔ یہ پرچی ہمارا ہتھیار ہے، اس کو آپ سمجھ لیں۔ اسے کہاں استعمال ہونا ہے، اور پھر اسی ووٹ کی پرچی ہی سے اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ یہ ہے مقصد، اور یہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ آج بھی ہم میدان جہاد میں ہیں، یاد رکھیں۔ بدر جیسا اور جیسا ماحول بنے تو ہم جہاد سمجھیں، ورنہ جہاد نہیں۔ کیوں نہیں جی؟ ہر وقت مسلمان جہاد میں ہے، جہاں بھی ہے جہاد میں ہے۔ اب اس جہاد کو ہم سمجھیں، اس کے دو پیج سمجھیں، ہم اس کے انداز سمجھیں، اور اس کی کیفیات پر ذرا غور کریں، اور پھر اسی انداز سے ہم تیاری کر کے آگے بڑھیں۔ اس کے بعد اب ذرا توجہ چاہیے، یہ ووٹ کی پرچی، اس سے قوانین بنیں گے، شرعی غیر شرعی، اسلامی غیر اسلامی قوانین اسی سے بنیں گے، اس ووٹ کی پرچی سے، میری ووٹ کی پرچی سے بنیں گے۔ ہر مسلمان یہ سمجھے، اگر شریعت مطہرہ کے مطابق بن گئے میں سرخرو ہو گیا، اگر شریعت کے مطابق نہ بنے، خلاف شریعت قانون بنے، تو قانون بنانے والے بے شک وہاں بیٹھے ہیں، لیکن میں بھی اس میں پورا شریک ہوں، اس جرم میں میں پورا شریک ہوں۔ ان کو سونے نہ دیں جی، سونا منع ہے جی۔ ہاں جی، سمجھ میں آتی ہے جی بات؟ بڑی احتیاط چاہیے، بڑی احتیاط چاہیے۔ اب ذرا غور کیجئے، ووٹ کی سب سے پہلی حیثیت شریعت میں شہادت کی ہے، ووٹ کی حیثیت شہادت کی ہے، اور ہمارے ہاں ایک تصور ہے شہادت اور گواہی وہ صرف عدالت میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی جی۔ وہاں سچی یا جھوٹی جو بھی گواہی ہو، بس ہوتی عدالت میں ہے، قاضی اور جج کے سامنے، اس کے علاوہ تو کہیں تصور بھی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، قرآن و سنت کی روح سے، احادیث کی روشنی میں، یہ جو ووٹ کی پرچی ہے، تمام محققین نے تحقیق کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی حیثیت شہادت کی ہے۔ اب آپ کے لیے حکومت نے یہ اعلان کیا کہ تم شہادت دو، 2 4 5 8 نمائندے آپ کے سامنے ہیں، آپ نے شہادت دینی ہے۔ کس چیز کی؟ کہ میں جس کو یہ ووٹ کی پرچی سپرد کر رہا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ امانت دار ہے، وہ دیانت دار ہے، وہ نظریہ پاکستان کا حامی ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان بنا، اور یہ لا الہ الا اللہ کا تحفظ کرنے والا ہے، ختم نبوت کا دفاع کرنے والا ہے، یہ نیک ہے، اس کے اندر تقوی ہے، اس کے اندر کوئی خرابی اور کوئی خامی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر میں شہادت دے رہا ہوں کہ میں جس کو ووٹ دوں گا یہ امانت دار بھی ہے، دیانت دار بھی ہے، دیندار بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، ملک کا وفادار بھی ہے، خیرخواہ بھی ہے، اور شریعت کا پاسدار بھی ہے۔ ٹھیک؟ اب آپ نے شہادت دے دی۔ اگر آپ نے اس کو ووٹ کی پرچی حوالے کی اور آپ نے اس کی تعریف بھی کی، لیکن وہ دیانت دار بھی نہیں، امانت دار بھی نہیں، دیندار بھی نہیں، سمجھدار بھی نہیں، مفاد پرست ہے، خود غرض ہے، آپ کی پرچی کو لے کر وہاں وہ کسی اور کی بولی بولے گا، وہاں جب خلاف شرع قوانین زیر بحث آئیں گے تو اس کے منہ میں زبان نہیں رہے گی، یہ ان کی حمایت کرے گا،
تو اس جھوٹی شہادت پر آپ مجرم ہوں گے. اس کو کہتے ہیں شہادت زور. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہادت زور کے بارے میں سب سے سخت ترین الفاظ ارشاد فرمائے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا جس نے جھوٹی شہادت دی اس نے شرک کیا. اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے جھوٹی شہادت دی، فرمایا کہ اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اس نے کیا، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے جی. شرک سے بھی بڑا گناہ، قتل سے بھی بڑا گناہ، یاد رکھیں، زنا سے بھی بڑا گناہ، اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا اور بدترین گناہ یہ جھوٹی شہادت ہے. شہادت دے دی، یہ ووٹ کی پرچی، یہ شہادت ہے. اب جب آپ نے شہادت دی، شہادت دی تو یہ شہادت دیکھی جائے گی، سچی شہادت ہے یا جھوٹی شہادت ہے، صحیح شہادت ہے یا غلط شہادت ہے. یاد رکھیں، شہادت نہ دینا یہ بھی حرام ہے، اور شہادت کو چھپانا یہ بھی حرام ہے. اور سب سے افضل ترین شہادت اور اعلیٰ ترین اور سب سے بہترین شہادت حدیث مبارکہ کی روشنی میں فرمایا بغیر مطالبے کے، ان کو ضرورت ہے میری شہادت کی اور مجھے سب کچھ پتا ہے، انہوں نے مجھ سے مطالبہ نہیں کیا، مجھ سے آ کر کوئی بات نہیں کی، بغیر مطالبے کے میں ان کے پاس چلا گیا، میں نے کہا جی جہاں ضرورت ہوگی میں گواہی دوں گا، آپ مظلوم ہیں، میں جانتا ہوں آپ کا سارا معاملہ، میں نے دیکھا میرے سامنے ہوا. فرمایا یہ سب سے افضل ترین شہادت ہے. اب غور کریں، فکر کریں کہ میری اس شہادت کا مستحق کون ہے. یہ جو منصب اور عہدہ، اس کو مقننہ بھی کہتے ہیں جی. ہماری اسمبلی میں جو حضرات بیٹھتے ہیں، یہ اسمبلی جو ہے اس کو مقننہ، جہاں سے قانون سازی ہوتی ہے، قانون بنتے ہیں. ایک منصب ہے بہت بڑا، جہاں میرے ملک کے قوانین بنیں گے، اچھے اور برے قانون، جائز ناجائز قانون. یہود و نصارہ کا بھی دباؤ ہے، ادھر مسلمانوں کا بھی دباؤ ہے. اور یہ جب وہاں جا کر بیٹھتے ہیں، بند کمروں میں ایئر کنڈیشن چلے ہوتے ہیں، اور وہاں جس ماحول میں بیٹھتے ہیں، ان کو کیا پتا دین کیا ہے اور شریعت کیا ہے. تو ایک بہت بڑا منصب اور ایک بہت بڑا عہدہ ہے. اب شہادت دے رہے ہیں کہ اس منصب اور اس عہدے کا یہ اہل ہے. تو آپ سوچ لیں آپ کی شہادت کی حیثیت کیا ہے اور اس شہادت کا نتیجہ کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2، قرآن و سنت کی روشنی میں اس ووٹ کی پرچی کی حیثیت سفارش کی ہے. آپ جا کر سفارش کرتے ہیں. قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ تعالی نے فرما دیا، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا. بالکل واضح اصول ہے. فرمایا کہ آپ اگر کسی کی سفارش کرتے ہیں، جائز سفارش کرتے ہیں اور حق سفارش کرتے ہیں، فرمایا جس کے لیے آپ نے سفارش کی اس کو وہ منصب ملا، وہ عہدہ ملا، اور اس نے جا کر کوئی بھی اچھا کام کیا، فرمایا اس اچھے کام پر اللہ تعالیٰ اس کو جو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، وہی اجر و ثواب اس سفارش کرنے والے کو بھی ملے گا. اور اگر اس نے کوئی غلط کام کیا، گناہ کا کام کیا، برا کام کیا، فرمایا اس پر جو وبال آئے گا، جو مصیبت آئے گی، جو اللہ کا عذاب آئے گا، فرمایا سفارش کرنے والا بھی نہیں بچے گا. یہ بھی برابر کا شریک ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے جی، یہ دونوں برابر کے ہیں. اب یہ وہاں جا کر جو کام کریں گے، یہ ووٹ کی پرچی استعمال کرنے والا ان کے ہر کام میں برابر کا شریک ہے. وہ اچھا کریں تب بھی، وہ برا کریں تب بھی، دونوں صورتوں میں اور دونوں حالتوں میں یہ دونوں برابر کے ہیں جی.
اور یاد رکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کو سید نہ کہو، منافق کو سید نہ کہو، سید کا معنی بڑا، سردار، اس کو اپنا بڑا نہ کہو۔ اگر تم نے کسی منافق کو سید کہہ دیا تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک پنجرے میں بند کر کے جہنم میں پھینک دیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مدح الفاسق غضب الرب، فرمایا جب تم کسی فاسق اور گناہگار کی تعریف کرتے ہو، کوئی بھی گناہگار تعریف کے لائق نہیں ہے، جو کھلم کھلا فسق، کھلم کھلا اعلانیہ گناہ کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق کی تعریف کیا ہے بتا دوں جی؟ فاسق کی تعریف قرآن و سنت کی روح سے ہر وہ شخص فاسق ہے جو سنت مؤکدہ کا تارک ہے، جو سنت مؤکدہ کا چھوڑنے والا وہ فاسق کہلاتا ہے۔ ظہر سے پہلے 4 سنتیں وہ چھوڑ دے تو فاسق، ٹھیک ہے جی، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں مستقل چھوڑنے والا فاسق، شرعی پردہ نہ کرنے والا فاسق، گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے، بھابھی سے پردہ نہیں کرتا، فاسق ہے۔ شرعی پردہ نہیں ہے نا جی، جو شرعی پردہ نہیں کرتا فاسق، جو شلوار ٹخنوں سے نیچے پہنے وہ فاسق، اور یہ داڑھی سنت مؤکدہ نہیں ہے مولوی صاحب، واجب ہے، یہ فرض کے درجے میں ہے۔ داڑھی کو منڈوانے والا یہ فاسق نہیں، فاسق سے بھی کوئی اگلا درجہ ہے اس کا، یہ بات یاد رکھیں۔ فرمایا اذا مدح الفاسق، جب کسی فاسق کی مدح کی گئی، تعریف کی گئی، جس نے بھی تعریف کی غضب الرب، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا۔ اور فرمایا اذا تزل العرش، اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے جب آپ کسی فاسق کی تعریف کرتے ہیں۔ اور انتخابات کے موقع پر ذرا دیکھیں، جائزہ تو لیں باہر، حالات ہیں کیا کیا کریں جی؟ اور ظلم یہ ہے، ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قتل میں کوئی شخص ایک کلمہ، ایک لفظ کی مدد کرے گا، قتل میں ایک لفظ کی مدد کرے گا، فرمایا قیامت کے دن اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید، اس کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی، اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، صرف ایک لفظ کی مدد کی ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کسی ظالم کی دوات اور قلم کو صرف درست کر کے رکھ دیا، کسی نے کسی ظالم کی قلم اور دوات کو اور کچھ بھی نہیں کیا، ظالم کی قلم اور دوات کو درست کر کے رکھ دیا، فرمایا کہ وہ ظالم اس قلم اور دوات سے جو ظلم کے فیصلے لکھے گا اس سب میں یہ برابر کا شریک ہے، یہ بھی ظالم ہے۔ اب بتائیں نوکریاں، ملازمتیں، اور پھر یہ چاپلوسیاں، اور یہ جو ان کے پاؤں پکڑتے ہیں، سردار، ملک صاحب، وڈیرا صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب، پتہ نہیں کیا کیا القاب دیتے ہیں، اور پھر ان کے جوتے سیدھے کرتے ہیں، قلم دوات نہیں۔ ہم غور کریں، مسلمان ہیں، ہاں جی، بحیثیت مسلمان ان سب چیزوں پر ذرا غور تو کریں اور دیکھیں تو صحیح ہمارا انجام کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سفارش، ووٹ کی حیثیت سفارش کی، اگر سفارش پر کسی نے رشوت لے لی، 2-4 پیسے لے لیے، میں آپ کی سفارش کروں گا، سفارش کی، اور آج کل تو رشوت نہیں کہتے اس کو، کیا کہتے ہیں جی، مٹھائی، چائے پانی، ہدیہ تحفہ کہتے ہیں، ھذا من فضل ربی۔ حدیث شریف میں آتا ہے سفارش پر کسی نے کوئی چیز بھی لے لی، فرمایا کہ رشوتوں میں سب سے بدترین رشوت ہے یہ۔ رشوت کی بہت ساری صورتیں ہیں،
فرمایا کہ سب سے بدترین رشوت آپ نے سفارش کی اللہ کی رضا کے لیے کی، اس لیے حکم یہ ہے مسنون سفارش۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے بزرگوں میں سے تھے، بڑے اللہ والے تھے، صاحب تقوی تھے۔ ان کی تقوی کی حالت یہ تھی کہ جب والد کا انتقال ہوا، بہت ساری جائیداد تھی، ساری جائیداد اور زمین بہن بھائیوں کو دے دی۔ فرمایا میں ایک پیسہ بھی نہیں لیتا۔ کیوں نہیں لیتے جی؟ فرمایا ممکن ہے بہنیں بھائی کچھ معاملات میں ادھر ادھر ہو جائے اور کہیں مجھ سے تھوڑی سی زیادتی ہو جائے اور آخرت میں پکڑ ہو جائے، لہذا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ ہوگی زمین، نہ ہوگا حصہ، نہ آخرت میں پکڑ ہوگی۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے اصل زندگی۔ وہ فرماتے تھے سفارش، اس کے ساتھ وہ ایک لفظ بولتے تھے مسنون سفارش میں کرتا ہوں، مسنون سفارش۔ تو پھر ان سے پوچھا کہ حضرت یہ مسنون کا لفظ آپ ہر جگہ بولتے ہیں کیوں؟ فرمایا مسنون کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ان کے پاس جا کر سفارش کر دی، بھئی یہ بندہ جو ہے میرے نزدیک اہل ہے، مستحق ہے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، لیکن مسنون کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے میری سفارش کو نہ مانا تو میرے دل پر تھوڑا سا بھی ملال نہیں آئے گا، مجھے تھوڑا سا بھی احساس نہیں ہوگا کہ اس نے بات نہیں مانی، بس میں نے ثواب کے لیے اللہ کی رضا کے لیے سفارش کر دی، اب تم جانو تمہارا کام جانے، تم اس کی چھان بین کرو، پرکھ کرو، اگر وہ آپ کے معیار پر پورا اترتا ہے لے لو، نہیں اترتا تو چھوڑ دو، میرا کیا تعلق؟ میں نے تو جس ذات کو راضی کرنے کے لیے کی اس نے دیکھ لی، میرا یہ عمل دیکھ لیا، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ یہ ہے مسنون سفارش۔ فرمایا کہ جس نے ووٹ کی امانت، ووٹ کی سفارش اور اس سفارش پر کچھ پیسے لے لیے، وہاں بیٹھ کر کھانا کھا لیا، چائے پی لی، اور اس نے پلا دی اور اس نے پی لی۔ آج کل تو جو الیکشن آفس ہیں وہاں تو سنا ہے رات دن کھانے چل رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ چائے تو عام سی بات ہے نا جی۔ اچھا ایک تو وہ بڑے مراکز ہے، ایک تو یہ ذیلی دفاتر محلوں میں یہ جو خوش آمدیوں نے بنا رکھے، سنا ہے وہاں بھی شام کا کھانا ملتا ہے، ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے۔ تو اللہ کی پناہ، فرمایا کہ یہ بدترین رشوت ہے، اس سے زیادہ خطرناک اور اس سے زیادہ بدترین رشوت اور کوئی نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، فرمایا میری امت میں سب سے بدترین اور سب سے زیادہ خسارے والا شخص وہ ہے، توجہ، سب سے بدترین اور سب سے زیادہ خسارے والا شخص۔ تصویر تو نہیں بنا رہے جی، تصویر نہیں بنانی، تصویر منع ہے، اس کو ختم کر دیں، ریکارڈ کر لیں، کوئی بات نہیں ہے، بغیر تصویر کے۔ نہیں، ہر چیز منع ہے جی۔ اللہ خیر، آپ کو ایک دارالفتہ بنا دیتے، آپ ادھر بیٹھیں، تحقیق کریں، توجہ چاہیے۔ پاکستان کا مسئلہ یہی ہے جی، ہر آدمی بولتا ہے جی۔ انہوں نے کون سے دارالفتہ میں افتاء کیا ہے؟ مفتی کہاں بنے ہیں وہ؟ مفتیوں کی بات بتاؤ مجھے، توجہ چاہیے۔ عجیب مباحث ہیں یہ، ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے، حالانکہ اس پر میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں۔ یاد رکھیں، تصویر کی جو وہ حیثیت وہاں تھی آج وہی ہے۔ دیواروں کے اوپر آپ نے لٹکا رکھی ہیں، آج کون ہے جو نہیں چومتا؟ اگر پاؤں کے نیچے ڈال کے تو دکھائیں، پتہ چل جائے گا، وہی حیثیت ہے۔ بہرحال فرمایا کہ سب سے بدترین اور سب سے زیادہ خسارے والا شخص میری امت میں وہ ہے جو دوسرے کو دنیا کا نفع پہنچائے اور اپنے دین کو برباد کر دے، دوسروں کو دنیا کا نفع پہنچا دے اور اپنے دین کو، اپنی شہادت کو اور اپنی سفارش کو خلاف شریعت استعمال کر کے اپنے دین کو برباد کر بیٹھا، اپنی آخرت خراب کر بیٹھا۔ اور ہمارے حضرت جی اس کو سادہ مثال میں عرض کرتے تھے کہ دوسرے کی جوتی کی حفاظت میں اپنی گٹھڑی گنوا بیٹھنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے جی۔ کسی نے جوتی رکھ دی مسجد میں،
گٹھڑی اپنی رکھی ہوئی تھی، اب اس جوتی کی حفاظت میں ایسا مستغرق ہوا، چور آیا ادھر سے اس کی گٹھڑی اٹھا کے لے گیا جی۔ یہ کوئی عقل مندی ہے جی؟ بے وقوفی ہے۔ فرمایا سب سے بدترین شخص وہی ہے جو دوسروں کی دنیا بنا رہا ہے اور اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ تیسری حیثیت اس ووٹ کی فرمایا کہ امانت کی ہے۔ امانت، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا۔ یاد رکھیں یہ جتنے بھی منصب اور جتنے بھی عہدے ہیں اور یہ ووٹ ہم جس کو بھی دے رہے ہیں یہ امانتیں ہیں۔ ہر عہدہ امانت ہے، اللہ کی امانت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ امانت والے کو اگر دیں گے تو ٹھیک ہے، اگر نااہل کو یہ امانت سپرد کرتے ہیں تو پھر آپ برابر کے شریک ہیں۔ اس لیے فرمایا المستشار مؤتمن، فرمایا یہ مشورہ یہ بھی امانت ہے۔ یہ جو کوئی ساتھی کسی سے جا کر مشورہ لیتا ہے، فرمایا کہ مشورہ دینے والا 100 دفعہ سوچے کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں اپنے لیے کیا اچھا سوچتا، جو میں اپنے لیے سوچتا وہی مشورہ میں اس کو دوں۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو یہ خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے۔ تو یہ جو منصب اور عہدہ ہے اور یہ جو مقننہ ہے ہماری، اور اس کے بعد جو عہدے وہاں تقسیم ہوتے ہیں کسی بھی درجے میں، فرمایا یہ سب کے سب کیا ہے جی؟ امانت ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امانت نااہل کے حوالے کر دی، غور سے سنیے گا اس کو، جس نے امانت نااہل کو حوالے کر دی، فرمایا نہ اس کے فرض اللہ قبول کریں گے نہ اس کے نفل اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اب غور کریں، جائزہ لیں، اور میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ اس وقت بھی ہم حالت جنگ میں ہیں اور حالت جہاد میں ہیں، اور جہاد کا پہلا فرض کفر کی شوکت کو توڑنا ہے، اور کفر نے ووٹ کی پرچی کو اپنے لیے سب سے بڑا ہتھیار بنایا، اور اس کے ذریعے وہ اسمبلیوں میں جا کر دین اور شریعت کے خلاف قانون سازیاں کرتے ہیں، وہاں بیٹھ کر یہود و نصارہ کی معیشت، معاشرت اور ان کے سارے جو طریقے وہ ہم پر مسلط کرتے ہیں۔ کفر کو وہاں شوکت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، اور ہم نے کفر کی شوکت کو توڑنا ہے، کفر کی عزت کو خاک میں ملانا اسی ووٹ کی پرچی سے۔ کفر کی شوکت کو توڑنا کہیں نہیں لکھا توپ سے اور تلوار سے نہیں، کفر جس شان میں اور جس انداز میں آ رہا ہے اسی شان اور اسی انداز بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ تیاری کریں اور اس کی شوکت کو اور قوت کو توڑیں۔ یہ جہاد ہے۔ اور پھر اعلاء کلمت اللہ کا کلمہ آپ سارے ملک میں بلند کریں۔ اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا فائدہ ایوان صدر میں اعلاء کلمت اللہ ہو، وزارت عظمیٰ میں اور ہماری اسمبلیوں میں اللہ کا کلمہ بلند ہو، ختم نبوت کی حفاظت ہو، ناموس رسالت کی حفاظت ہو۔ وہاں سے اگر دشمنان دین اور ختم نبوت کے جتنے باغی ہیں اور جتنے بھی دشمن ہیں، اگر وہاں سے ان کی گردن مروڑ دی جائے تو آپ کو احتجاج کرنے کی ضرورت پیش آئے گی؟ نہیں۔ ساری قوم سڑکوں پر ہے اور ہماری حکومت یہود و نصارہ کی گود میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، روزانہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اور جناب ووٹ دے رہے ہیں نالی اور گلی کے لیے، سڑکوں پر انہوں نے بینر لگا دیے ووٹ اس کا جو ہماری نالی اور گلی بنائے گا جی۔ ہم نے اس کو نالی اور گلی کا صرف اس حد تک سمجھ لیا جبکہ وہ سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ ووٹ کی پرچی کتنا اہمیت رکھتی ہے اور کتنا قیمتی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ ایک امانت ہے، ووٹ ایک مقدس امانت ہے۔ اگر یہ امانت کسی نااہل کے ہاتھ چلی گئی تو نہ فرض قبول ہیں نہ نفل قبول ہیں، اور آخرت میں انجام جہنم ہے۔ 10 دفعہ سوچیں، یہ ایک وجدانی کیفیت ہے، اس کیفیت میں ڈوب کر آپ ایک ایک امیدوار کو دیکھیں، اس کے حسب نسب کو دیکھیں، اس کی سابقہ زندگی کو دیکھیں، وہ پہلے بھی اسمبلیوں میں گیا، اس نے کیا کیا۔ جو ختم نبوت کا محافظ ہے، ختم نبوت کا سپاہی ہے،
قرآن کی تعلیمات اور اعلاء کلمت اللہ کا علم بردار ہے، آپ اس کی معاونت کریں، اس کی مدد کریں، ثواب ملے گا، یا امانت اس کے حوالے کر دیں، اس کے حق میں سفارش کریں، اس کے حق میں آپ شہادت دیں، سرخرو ہو جائیں گے۔ اور اگر دل مطمئن نہیں ہے چھوڑ دیں، آخرت کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ چوتھی حیثیت ووٹ کی وہ ہے وکیل کی۔ آج اس حیثیت کو سمجھیں، آپ کے ہاں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپ عدالت میں جا کر 100 بندوں سے پوچھتے ہیں اچھا وکیل کون سا ہے، اچھا وکیل کون سا ہے، اچھا وکیل کون سا ہے جو میرا مقدمہ لڑے، جس سے مجھے فائدہ ہو۔ آج یہ سارے وکیل آپ کے سامنے ہیں، اب آپ کا مقدمہ ہے کیا؟ یاد رکھیں، جو آپ کا مقدمہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑے گا، جو آپ کا مقدمہ ختم نبوت کا دفاع ہے، اس دور میں ناموس رسالت کا تحفظ ہے، خلافت راشدہ کا قانون اور اس کا نفاذ ہے، عدالتوں میں بغیر کسی لالچ اور سفارش کے، بغیر رشوت کے، وہاں حق اور انصاف کے ساتھ فیصلے، یہ میرا اصل مقدمہ ہے۔ جو میرے یہ مقدمے لڑ سکتا ہے وہ میری گلی اور نالی بھی آرام سے بنا سکتا ہے، یاد رکھیں۔ اور جو میرے دین کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ میری گلی کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو شاید معلوم نہ ہو، میرے پاس تو معاملات دارالفتاء کے حوالے سے بہت سارے آتے ہیں۔ یہاں کے سردار، جاگیر وڈیرے اور جناب یہ الیکشن لڑنے والے پچھلے 5 سالوں سے وہ اسی مہم میں تھے۔ کسی کو انہوں نے ناجائز موٹر سائیکل کے کیس میں گرفتار کرا دیا اور کہا جی پہلے لکھو یہاں، ووٹ دو گے تو ہم چھوڑتے ہیں تمہیں۔ اور جناب خود انہوں نے ڈاکے ڈلوائے اور ڈاکو بھی ان کے اپنے اور وہ بھی۔ یہ سارے کرتوت ہمارے ہاں ہو رہے ہیں، کون نہیں جانتا۔ اب ان کی حیثیت ایک وکیل کی ہے۔ بیٹی کا مسئلہ ہے ہمارا، عزت کا مسئلہ ہے، تو کہاں کہاں جاتے ہیں ہم، کیا کیا کرتے ہیں۔ یہاں ختم نبوت کا مسئلہ ہے، یاد رکھیں۔ دفاع صحابہ کا مسئلہ ہے، قرآن کی حفاظت کا مسئلہ ہے، دین کی آبیاری کا مسئلہ ہے، اور یہ سب سے بڑے مقدمات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان کو آپ سامنے رکھیں۔ باقی سب مفادات ایک طرف، آج تک کسی کا کوئی مفاد ان لوگوں سے پورا نہیں ہوا، پہلے بھی اللہ نے کیا، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کریں گے۔ کیا دیا سردار وڈیروں نے؟ کچھ لیا ہوا ہے اپنے؟ کسی نے لیا ہے تو مجھے بتائیں جی۔ جب بن جاتے ہیں تو پوچھتے نہیں ہیں، وہ تو بات کی باتیں ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے جی۔ ایسا وکیل تلاش کریں جو آپ کے نظریات کا تحفظ کرے، آپ کے دین کا تحفظ کرے، نظریہ پاکستان کا تحفظ کرے، مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست سے جو دین کی شعائیں اٹھی تھیں اور پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھیلایا تھا، ان کو اثر نو اس پاکستان کو ایک مرکز بنا کر وہ ساری دنیا میں اس دین کی شعائیں پھیلانے والا کوئی وکیل آپ کو نظر آ جائے، اس کے پاؤں پکڑ لیں جی، اس کو نہ چھوڑیں۔ پھر اگر ایسا نہ ملے تو بڑی احتیاط کریں جی۔ ایک اور حیثیت فرمایا کہ تعاون و تناصر کی ہے، مدد کرنا، ان کی مدد کرنی ہے۔ اب یہ آپ کے دین کی کتنا مدد کرتے ہیں؟ اب دیکھیں، پوچھیں، جھنجھوڑیں ان کو۔ آج اس وقت کوئی مظلوم نہیں ہے، سب سے زیادہ مظلوم اگر ہے اس دھرتی پر تو میرا اور آپ کا دین ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھے، میں تو صرف اجمالی لفظ بول رہا ہوں۔ یہاں قتل ہو رہے ہیں، یہاں زنا ہو رہے ہیں، یہاں چوریاں ہو رہی ہیں، یہاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، یہاں 2 سال کی، 4 سال کی، 5 سال کی معصوم بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کون نہیں جانتا۔ یہاں کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں۔ دیہات تو چھوڑ دیں، اب ہمارے شہر محفوظ ہیں جی،
نہ موٹر سائیکل محفوظ ہے، نہ بچی محفوظ ہے، اور موبائل کہاں حفاظت ہے جی؟ اگرچہ حکومت منصوبہ بندی کرے، سب سے لوٹ کے لے جائے، ہم اس کی تائید کریں گے، لیکن ایک سطحی نظر سے دیکھا جائے تو 2 ٹکے کے موبائل کے لیے جان لی جا رہی ہے۔ کون محفوظ ہے؟ یہی لوگ محفوظ ہیں بس، اور کوئی محفوظ نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، ایک واضح اصول، بر اور تقوی۔ بر اور تقوی، بر کہتے ہیں نیکی کو، اور تقوی ہر قسم کا گناہ، ہر قسم کا گناہ۔ تروک تقوی اس سے آپ مراد لے سکتے ہیں۔ اور آگے فرما دیا لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اسم اور عدوان ان میں تعاون تو ہے ہی نہیں۔ اگر یہ لوگ وہاں جا کر گناہ کو عام کرتے ہیں، عدوان کو، سرکشی کو عام کرتے ہیں، دین کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، یہود و نصارہ کی معیشت، معاشرت اور ان کی ثقافت، تہذیب، کلچر اور تمدن کو یہاں پھیلانے میں وہ آگے بڑھتے ہیں، تو ہم سب ان کے معاون ہو گئے نا اس بے دینی کے کاموں میں۔ اس کی کہاں اجازت ہے؟ اس لیے تعاون کرتے ہوئے بڑی احتیاط چاہیے، کتنا تعاون جائز ہے، کس کے ساتھ جائز ہے، اور کہاں کہاں جائز ہے اور کہاں کہاں جائز نہیں ہے جی۔ یاد رکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ ظالم بھائی کی بھی مدد کرو، اس کو ظلم سے روک دینا یہ مدد ہے، اور مظلوم کی بھی مدد کرو، اس کو ظلم سے بچا لو۔ اور آج جتنے بھی ظالم طبقات ہیں، آپ ان کو دیکھیں، آج حالات کیا ہیں، صورتحال کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ظالم کی مدد کے لیے نکلتا ہے، فرمایا میں اپنا دین اس سے نکال لیتا ہوں۔ ذرا اس حدیث پر غور کریں۔ فرمایا جو کسی ظالم کی مدد کے لیے جاتا ہے، نکلتا ہے، میں اپنا دین اور اپنا ایمان اس کے اندر سے کھینچ لیتا ہوں، نکال لیتا ہوں۔ وہ ایمان سے خالی ہو کر کے جاتا ہے، ایمان کا سودا ہے۔ کسی بھی ظالم کی مدد کرنا، کسی بھی صورت میں کسی بھی طرح اس کی مدد کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا خلاصہ یہی ہوا کہ ووٹ کی حیثیت شہادت کی بھی ہے، امانت کی بھی ہے، سفارش کی بھی ہے، وکالت کی بھی ہے۔ تعاون و تناصر کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا، کسی ظالم کی مدد جائز نہیں ہے۔ یہ سارے پہلو شریعت کی روشنی میں آپ دیکھیں، غور کریں اور پھر فیصلہ کریں۔ ووٹ ایک مقدس امانت ہے، ٹھیک ہے جی، اس امانت کو ادا کریں، ضرور دیں، ضائع نہ کریں۔ اور پھر ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے سامنے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہیں۔ ہمارے بھائی جمشید صاحب سے پوچھیں، آپ یہ آپ کو بتائیں گے کتنے پیغمبر ایسے آئے ایک کو بھی مسلمان نہ کر سکے۔ وہ کامیاب یا ناکام؟ کامیاب ہیں وہ۔ کتنے پیغمبر ایسے آئے ایک مسلمان، کسی کے ساتھ 2 مسلمان، کسی کے ساتھ 10 مسلمان، وہ سب کے سب ہم نے شریعت کے مطابق فیصلہ کیا، شریعت پر عمل کیا، ہم کامیاب ہیں، چاہے ہمارا کینڈیڈیٹ جیتے یا ہارے۔ ہمارا اس سے کیا تعلق؟ ہار جیت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھتے ہیں جی؟ ہار جیت سے یہ تو کھیل تماشا ہے، لوگوں نے اس کو کھیل تماشا بنا لیا۔ آپ دیکھیں جو جیتے گا اس کا کیا حشر ہوتا ہے، اور جو ہارے گا وہ بیچارے کیا کریں گے۔ یہ بنیاد ہی غلط ہے، اس کے عواقب اور انجام بھی برے ہیں، اس کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ اس لیے میں نے اختصار کے ساتھ بنیادی باتیں جو شروع میں 4-5 کی ہیں ان کو ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ خاص طور پر قرآن پاک کا حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اور ان کی تحدید
اور تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، ان کا انجام بھی اللہ نے بتا دیا. ہم نے ایسا نہیں کرنا. لا تتبعوا خطوات الشیطان، ہم نے تو شریعت کے پیچھے چلنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجا آوری کرنی ہے، چاہے جیت ہو یا ہار ہو. ہماری جیت یہی ہے کہ ہمیں اتباع نصیب ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.